السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اسکول آف تھاٹ. جینڈر ایکویلٹی از اے متھ سی ایس ایس میں 2 دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے اور ویسے بھی ویمن کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ رہتا ہے سی ایس 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 اے کے لیے بھی اور کچھ حد تک پی ایم ایس ایس اے کے لیے بھی. جینڈر ایکویلٹی از اے متھ سے ایک بہت بڑا ایشو جو میں نے نوٹ کیا اسٹوڈنٹس میں ہے وہ تھرڈ جینڈر کو بھی اس میں کنسیڈر کرتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے. جینڈر ایکویلٹی مینس ایکویلٹی لفظ ایکول سے نکلا ہے, 2 چیزوں کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ 2 جینڈرز ہوں گی, میل اینڈ فیمیل. یہاں پہ یہ کنسیپٹ ختم کہ آپ کا تیسری جینڈر کو اس میں انکلوڈ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. سیکنڈلی, اچھی اپروچ, بہت اچھی اپروچ یہ ہے کہ آپ گلوبل پرسپیکٹو پہ لکھیں, لیکن ایک تو اس کے لیے آپ کو ڈیٹا تھوڑا زیادہ ریکوائرڈ ہوتا ہے, پلس آپ ایسے اتنا لکھیں یا اس نوعیت کا لکھیں جسے آپ سمیٹ سکیں. تھرڈ, اگر تو آپ اس سے ڈس ایگری کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں, لیکن کچھ نریشن اس انداز سے لکھی گئی ہے کہ وہ ایگزامینر خود بھی اس سے ایگری ہے. جینڈر ایکویلٹی از اے متھ, اس نے یہ نہیں کہا کہ جینڈر ایکویلٹی از ناٹ اے متھ. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اسے نیگیٹیولی چلائیں اور بتائیں کہ یہ واقعی متھ ہے. انٹروڈکشن ہے ہمارے پاس, انٹروڈکشن کے بعد جینڈر انیکویلٹی ہوتی کیا ہے, کنسیپٹ کیا ہے, پاکستان کے اندر ایک چھوٹی سی بریفنگ دیں گے کہ سچویشن کیا ہے, پھر فردر ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے کہ وومن سفرنگ ہے, سوشلی انجسٹس ہو رہی ہے, ایجوکیشن کے ایشوز ہیں, پراپرٹی انہیریٹنس کا, ریلیجس اسٹیم کا, نو ریکگنیشن آف سوشل پریسٹیج ہے, پھر وائلنس, سیویج اینڈ بروٹل کسٹمز اگینسٹ ویمن ہے, دے فیل ٹو گیٹ دا ہیلتھ فیسلٹیز. فردر ہمارے پاس ہے اکنامک ایکسپلائٹیشن جو ویمن کی پاکستان میں ہو رہی ہیں, امپلائمنٹ ویج ریٹ کا فرق ہوتا ہے, نیچر آف جاب جو آفر کی جاتی ہے ان میں فرق ہوتا ہے, ورک پلیس ہیرسمنٹ اور ہیلتھ ہیزرڈس جو ورک انوائرمنٹ ہے وہ ان لوگوں کو ملتا ہے. آؤٹ لائن میں ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے, ویمن آر ناٹ پولیٹیکلی پریویلیجڈ. خواتین کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا پولیٹیکلی, ان کو رائٹس بھی نہیں دیے جاتے. ہمیں نظر آتا ہے جب بھی الیکشن آتے ہیں کہ پی کے اندر یا رورل ایریاز کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے, ہمیں نظر آتا ہے. فردر یہ کہ جو خواتین کمپیٹ کر کے پارلیمنٹ کا حصہ بننا چاہتی ہیں ان کے لیے الیکشن لڑنا کتنا مشکل ہے بنسبت ایک مرد کے, یہ بھی سب کچھ ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے. اس کے بعد وہ ریزنز ہیں کہ جینڈر ایکویلٹی پاکستان کے اندر کیوں ہے. سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. میل ڈومیننٹ سوسائٹی نہ صرف پاکستان میں ہے بلکہ دنیا کے تقریباً ہر ملک کے اندر میل ڈومیننسی چلتی ہے. فردر یہ کہ فیوڈلزم ہے, یہاں پہ غربت ہے, اگنورنس ہے, کرول پریکٹسز ہمارے کلچر کا حصہ بن چکی ہوئی ہیں, ایبسنس آف اکنامک ریفارمز, کبھی سوچا ہی نہیں گیا کہ کوئی ایسے ریفارمز کیے جائیں کہ ویمن کو امپاور کیا جائے. اور یہ سارا کچھ مل کے جیسے الٹریسی, اکنامک ویکنس, سوشل انجسٹس, یہ مل کے ریزلٹنٹلی ہمارے جو پولیٹیکل میل ٹریٹمنٹ ہے ویمن کا اس میں حصہ ڈال دیتی ہیں. آؤٹ لائن میں نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے کہ ہم اس سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں یا سولوشنز. اگر یہاں پہ میں سمپل سولوشنز لکھ دوں تب بھی ٹھیک ہے, اگر یہ تھوڑے سے لفظ بڑھا کے لکھ دوں تب بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ میجرلی ہم یہ دیکھتے ہیں کسی بھی ایسے کو سولوشنز, ریزنز, کازز ہر بندے نے لکھا ہے, اس سے تھوڑا سا صرف انداز بدل جاتا ہے, بات وہی رہتی ہے. پروویژنز کیا ہیں؟ دا پروویژن آف ریلیجن, ریکگنیشن, ایجوکیشن, ہیلتھ, یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ اگر عورتوں کو فراہم کی جائیں تو جینڈر ایکویلٹی پہ کچھ حد تک قابو پایا جا سکتا ہے. اس کے بعد اگر ہم فیوڈلزم, اگنورنس, سپرسٹیشنز وغیرہ کو اپروٹ کر لیں جو کہ پاسبل نہیں ہے, پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے, لیکن کتاب کی حد تک یا ایسے کی حد تک ہمیں لکھنا پڑتا ہے, تو ایول پریکٹسز جو ہیں وہ کافی حد تک کم ہو جائیں گی اور جینڈر ایکویلٹی کو وہ سپورٹ کریں گی. فردر ہمارے پاس ہے کہ اکنامک ریفارمز کچھ اس انداز سے کیے جائیں کہ ویمن کو امپاور کیا جائے اکنامکلی. ظاہر ہے کہ جب وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں گی تو ان کے بات کرنے کے انداز میں یا پھر ان کے کام کرنے کے انداز میں یا پھر ڈیل کرنے کے انداز میں فرق آ جائے گا. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے کہ پولیٹیکل امپاورمنٹ کی جائے ویمن کی. ہر عورت کو حق ہونا چاہیے. ہمارے یہاں پہ ہر بندہ پوچھتا ہے جمہوریت کا کیا مسئلہ ہے. ایک مسئلہ تو سب سے بڑا یہ ہے کہ خواتین کو حقوق ہی نہیں ہے. خواتین کی آبادی زیادہ ہے لیکن جب ووٹ کاسٹ کرنے جاتی ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس دفعہ کا ٹرن اوور جسٹ 10% ہے. تو جمہوریت کا سینس وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. جب تک ایکولی یہ لوگ اب کمپیٹ نہیں کریں گی تب تک
ہم ایک اچھی جمہوری حکومت نہیں بنا سکیں گے. جنرل ٹو اسپیسیفک ہمارا اس کے اندر انٹروڈکشن ہے، لیکن انٹروڈکشن یہ کچھ حد تک یونیورسل ہے. یونیورسل سے مراد یہ ہے کہ آپ اسے دوسرے ٹاپکس میں بھی جہاں یہ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے استعمال کر سکتے ہیں. جیسے جینڈر ایکویلٹی کی جگہ اگر میں لفظ لکھ دوں پاکستان از دا کور نیم آف اے بک ویئر دیر آر ریٹن سیڈ اسٹوری، وومن سفرنگ کی جگہ میں لکھ دوں ماس سفرنگ، تو یہ 3-4 لائن کور ہو گئی. دس ہارٹ اسٹرائکنگ میزربل ڈسکرپشن اسٹارٹ ود سوشل سپریشن اگینسٹ دیم بائی کیپنگ دیم الٹریٹ. آگے جو بھی چیزیں ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ انٹروز ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ ورڈ چینج کر کے استعمال کر سکتے ہیں. تو ایسے انٹروز دیکھیں، اگر آپ کو اچھے ملیں ان کو اپنے پاس رائٹ ڈاؤن کریں اور ان کو استعمال کریں اپنے پیپر کے لیے. تو اس میں بات یہ کی گئی ہے کہ ایک کتاب ہے جس کا نام جینڈر ان ایکویلٹی، اور اس کے اندر خواتین کے خلاف جو وہ سفرنگز کرتی ہیں وہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے. اور اس کی جو کہانی ہے وہ شروع ہوتی ہے ان کے سوشل سپریشن سے. ان کو ان پڑھ رکھا جاتا ہے، ان کو ڈس ریسپیکٹ کیا جاتا ہے، ان کو ڈپرائیو کیا جاتا ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ سے. اس کے بعد ان کو ان کے جو حق ہوتے ہیں انہیریٹنس میں، ان کے جائیداد کے حق ہیں وہ ان سے چھین لیے جاتے ہیں. تو یہ کچھ موٹی موٹی چیزیں ہم نے اس کے اوپر لکھ دی ہیں اس پیرا کے اندر انٹروڈکشن میں. تو یہ سارا کچھ کنٹریبیوٹ کرتا ہے جینڈر ڈسکریمنیشن کے لیے. اور فردر ہم نے لکھا کہ وومن جو ہے وہ فاؤنڈیشن پلر ہے ایک سوسائٹی کی. نیکسٹ پیرا کے اندر جسٹ وہی فلاوری باتیں جو کہ ہم اکثر لکھ جاتے ہوتے ہیں کسی پیرا کے اندر، کہ ویمن ایک مدر ہے، ایک ماں جو ہوتی ہے وہ ہر بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. فردر ریلیشن میں ہم نے ایک وائف لکھا ہے کہ جب کسی ہسبینڈ کو اکنامک چیلنجز ہوتے ہیں تو کمبٹ دونوں مل کے کرتے ہیں. فردر اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک سسٹر وہ کمپینین ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ آپ جس کے بغیر آپ کی ہر خوشی ادھوری ہوتی ہے. نیکسٹ اس کے اندر ہم نے یہ لکھا ہے کہ ایک بیٹی جو ہے اس کی محبت ایک باپ کے دل میں خون کی طرح چلتی ہے. تو یہ چیزیں وہ سارے ریلیشنز لکھے ہیں کہ ایک ویمن کی امپورٹنس ہے کیا، یونیورسل بھی ہے، فلاوری بھی ہے، اور امپورٹنس بھی ہے. نیکسٹ ہم نے اس کے اندر لکھا ہے لیکن کچھ کنٹریز کے اندر جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو انلائٹنڈ نہیں ہیں، جہاں پہ ہیومن رائٹس کی اہمیت نہیں ہے، وہاں پہ ڈسکریمنیشن ہوتے ہیں. اور جب ان کنٹریز کے اندر ڈسکریمنیشن ہوتی ہے تو وہاں پہ جینڈر ایکویلٹی متھ بن جاتا ہے. یہ بٹ سے لے کے بٹ دا کنٹریز آر سے لے کے ہمارا ریمینز اے متھ تک ہماری ٹھیک سے اسٹیٹمنٹ ہو گئی. نیکسٹ پیراگراف ہمارے پاس یہ ہے کہ جینڈر ایکویلٹی کا کنسیپٹ ہے کیا اور پاکستان میں کیا سچویشن ہے. تو جینڈر ایکویلٹی ایک سمپل سا کنسیپٹ ہے کہ ہر انسان کے فنڈامنٹل جو رائٹس ہیں وہ ایک جیسے ہونے چاہیے. تو یہی چیز مینشن کی گئی ہوئی ہے یو این کے ڈیکلیریشن نے، آرٹیکل نمبر 2 ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہر انسان خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو، اسے جو ہے وہ کبھی تفرقات اس میں نہیں کیے جائیں گے، کبھی فرق نہیں کیا جائے گا آن دا بیسس آف ریس، کلر، سیکس، ریلیجن، پولیٹیکل اوپینینز کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ان میں فرق نہیں کیا جائے گا. سیکنڈلی یہ کہ 17 گولز سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پرووائڈ کیے ہوئے ہیں 2015 میں، یہ پرووائڈ کیے تھے یو این نے، اور اس کا 5th گول ہے کہ جینڈر ایکویلٹی پہ کام کرنا چاہیے. 2030 تک یہ میٹ ہونے ہیں. فردر ہم نے اس میں یہ لکھا ہے کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ایک گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس رپورٹ شائع ہوتی ہے اور اس میں ٹوٹل 153 کنٹریز ہیں جہاں پہ پاکستان جسٹ 151 پہ کھڑا ہے، صرف 2 کنٹریز سے بہتر ہے. چلو یہ بھی شکر ہے، لیکن وہ 2 کنٹریز ہیں کون سی؟ ایک عراق اور ایک یمن، اور ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ اب ان 2 ملکوں کی کیا سچویشن ہے. تو لاسٹ میں ہم نے یہ بھی لکھ دیا کہ 73 سال گزرنے کے بعد بھی ابھی بھی عورت سفر کر رہی ہے اور یہاں پہ جینڈر ایکویلٹی مت ہے. یعنی ہم نے اپنے ایسے کو ٹوٹلی پاکستان کی طرف ڈائیورٹ کر لیا. آپ گلوبل لکھنا چاہتے ہیں ضرور لکھیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا اس حساب سے لکھیں کہ آپ سے گلوبل پرسپیکٹو سمیٹا جائے. پیرا نمبر 2 کے اندر اب ہم ایکچولی وہ ایریاز دیکھنے لگے ہیں جہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک مرد میں، ایک عورت میں، ایک لڑکے میں، ایک لڑکی میں، ایک بچے میں، ایک بچی میں ایکویلٹی ڈفرینس ہے. ہمیں نہیں نظر آتا کہ یہ ایکولی ٹریٹ ہو رہے ہیں.
تو سب سے پہلے چیز ہمارے پاس اس میں ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن کے لیے اسپیسیفکلی اگر ہم رورل ایریاز کو دیکھیں تو وہاں پہ بچیوں کو نہیں پڑھایا جاتا. بچوں پہ انویسٹ کیا جاتا ہے اس نظریے کے تحت کہ کل کو اس نے بڑے ہو کے ہمارے لیے پیسے کمانے ہیں, ہمیں سپورٹ کرے گا, بنسبت اس کے کہ بچیوں کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ ہم نے اس کی شادی کر دینی ہے اور اسے بھیج دینا ہے, تو اس لیے ان پہ پیسے نہیں لگائے جاتے. ایک اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ بچیوں کا اسکول اکثر گاؤں کی یا رورل ایریاز جہاں بھی ہوں یا بیکورڈ ایریاز ہوں حدود سے ذرا دور ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ ایک انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں پیرنٹس کہ ہم کیوں بھیجیں اتنی دور. اور پھر کچھ وہاں کے لوگ بھی یہ بھی نظریہ رکھتے ہیں کہ ہم کیوں پڑھائیں بچوں کو, وہ فخر سمجھتے ہیں اس چیز میں, لیکن یہ فخر کی بات نہیں ہے. جب ایک بچے کو نہیں پڑھاؤ گے, اسے کچھ بات کرنا نہیں آئے گا, لکھنا بولنا نہیں آئے گا, تو وہ اپنے آپ کو یا اپنے حقوق کو کیسے جانے گا؟ اگر کوئی غلطی ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ مسائل ہو جاتا ہے تو کیسے وہ جا کے اپنے لیے انصاف لے گا؟ یہ سب کچھ تبھی کر سکے گا جب اسے نالج ہوگا, اس کے پاس کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی اس کو آئیڈیا ہوگا کہ میں نے کیا کرنا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے کہ پراپرٹی انہیریٹنس اینڈ ریلیجیس اسٹیم. یہ پورا ایک ہی پیراگراف ہے لیکن سلائیڈز میں آ رہا ہے, دا شیئر ان انہیریٹنس از ناٹ گیون ٹو ویمن. ہمارے یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بہن بھائیوں کے بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, بھائی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں اور سوری ٹو سے وہ کبھی واپس نہیں ملتا. ایون یہاں تک نوعیت آ جاتی ہے کہ ساری زندگی 20 25 سال 30 سال ایون دیکھنے میں یہ ہے کہ بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کا نہ چہرہ دیکھا نہ کلام کیا. تو یہ ایک بہت غلط بات ہے, اور اس کے اوپر سورہ النساء کی ورس نمبر 11 ہے, وہ میں نے پوری ورس لکھی ہوئی ہے, آپ اس کو ایز اٹ انکارپوریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ یاد ہو جائے. اگر آپ کو نہ یاد ہو تو آپ ورڈز کے اندر ہی سے لکھ لیں, لیکن اس میں غلطی کوئی نہ کیجیے گا, ورس کا معاملہ آپ کو پتہ ہے سینسٹیو ہوتا ہے. فردر اس میں ہم نے یہ لکھا کہ ویمن ہیو رائٹس ان انہیریٹنس بٹ بیکاز آف ان اویئرنیس انہیں کبھی نہیں ملتے. حق ان کے موجود ہیں, قرآن دے رہا ہے انہیں حق, اسلام دے رہا ہے انہیں حق, لیکن انہیں حق ملتے نہیں ہیں. اگر ہم پاکستان کے لیول کی بات کریں تو آئین بھی دے رہا ہے انہیں حق, لیکن انہیں حق ملتے نہیں ہیں. کیوں؟ دبا لیے جاتے ہیں, مرد دبا لیتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے کہ ان کو ریکگنیشن نہیں دی جاتی, سوشل پریسٹیج نہیں دیا جاتا, جتنا ایک بچے کو ملتا اتنا ایک بچی کو نہیں ملتا. تو یہی سارا کچھ ہم نے اس میں ڈسکس کیا کہ اسلام نے حقوق دیے ہیں, اہمیت دی ہے عورت کو, اس کے باوجود یہاں پہ لوگ اگنورنس میں ڈلے ہوئے ہیں جس کے بنا پہ وہ دھیان ہی نہیں دیتے. وہ عورت کو, بچی کو, لڑکی کو وہ اہمیت نہیں دیتے جس کی جو اسے ملنی چاہیے. تو اس میں سب سے ایک بڑا ایشو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب بھی کسی لڑکے سے پوچھا جائے کہ آپ یہاں شادی کرنا چاہتے ہیں, اس کی رضامندی لی جاتی ہے, لڑکی کی کبھی رضامندی نہیں لی جاتی. فردر اس میں یہ پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا کہ فائنینشیل برڈن بھی انہیں سمجھا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ایکسپینڈیچر ہوگا, کل کو اس کا جہیز تیار کرنا ہے, اور اس کی شادی کے اخراجات ہوں گے. تو یہ سارا کچھ ہم نے اس میں ڈسکس کیا. پھر ہم نے اس میں لکھا کہ اس کی نسبت اگر ایک بچہ ہے, ایک لڑکا ہے, وہ کچھ بھی نہیں کرتا لیکن اس کو پھر بھی ایک اہمیت دی جاتی ہے کہ یہ لڑکا ہے. اگر کمپیٹنٹ ہے لیکن لڑکی ہے تو اس کو وہ اہمیت نہیں ملتی کیونکہ وہ لڑکی ہے. یہ ہم نے ڈسکس کیا. فردر ہم نے لکھا کہ ویڈوز کے معاملے میں بھی بہت ایک بڑا ایشو ہے کہ ان کو جو چیز فیس کرنی پڑتی ہے ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. ہر طرح کے ٹونٹس, ہر طرح کے مسئلے مسائل انہیں دیکھنے میں آتے ہیں, اور سب سے بڑا مسئلہ ان کو فائنینشیل مینز کا ہوتا ہے. اگر آپ نے کبھی آبزرو کیا ہو تو ہمیں بھی یہ نظر آتا ہے کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو کیا کھلانا ہے, یا میں نے کس طرح اپنا اکنامک سرکل چلانا ہے, میں نے کس طرح اپنے گھر کو مینیج کرنا ہے. تو یہ پوائنٹ ہم نے سارے اس میں ڈسکس کر لیے کہ سوشل پریسٹیج نہیں ہے, ان کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا. پیرا 5 کے اندر ہم وہ وائلنس کے ایکٹ یا سیویج ایکٹ دیکھیں گے جو کہ ویمن کے خلاف ہو رہے ہیں, مین کے خلاف نہیں ہو رہے. ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے کہ عورتوں کو ونی بھی کر دیا جاتا ہے, وٹا سٹا کا بھی ایک ایشو ہے, پھر فیمیل سرونٹ کے خلاف وائلنس بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ سوارا کی بھی کوئی ایک رسم ہوگی یا کاروکاری کی بھی ہوگی. اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہاں پہ جو لڑکی جہیز نہیں لے کے جاتی اسے تانے ملتے ہیں. پھر یہ بھی نظر آتا ہے کہ کچھ لڑکیاں خودکشی کر لیتی ہیں. پھر یہ بھی نظر آتا ہے کہ تیزاب پھینک کے چہرہ جلا دیا جاتا ہے. کچھ
دلہنوں کو ویسے ہی جلا دیا جاتا ہے، ٹریفلنگ ہوتی ہے ان کی، یہ سارا کچھ عورت کے خلاف ہوتا ہے، مرد کے خلاف نہیں ہوتا. کبھی ہم نے نہیں سنا کہ یہ لڑکا اتنا جہیز لے کے آیا، کیونکہ کلچر کے اندر عورت کا جہیز لانا ہی ہے. یہ چیزیں جو ہیں ہمارے کلچر کا حصہ بن چکی ہیں، یا ہمارے اس سوشل سسٹم کا حصہ بن چکی ہیں، جنہیں ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی قبیلے کا یا کسی گاؤں میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی قتل ہو جاتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو ان دی اینڈ صلح کیسے ہوتی ہے کہ ایک کم عمر لڑکی کو ایک بزرگ کے ساتھ اس کی شادی کر دی جاتی ہے. اسے اس گناہ کی سزا ملتی ہے جو کبھی اس نے کیا ہی نہیں. اس کے چاچو نے کیا، اس کے ماموں نے کیا، اس کے بھائی نے کوئی قتل کیا، لیکن اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا. یہ بھی ہمیں اپنے معاشرے کے اندر نظر آتا ہے. تو یہ جینڈر ایکوالٹی از اے متھ یہاں پہ ہے. یہ نہیں کبھی کہا جاتا کہ اگر اس لڑکے نے قتل کیا ہے تو اس کو کسی بڑی عمر کی لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کر دو، یا کسی بوڑھی عورت کے ساتھ اس کی شادی کر دو. کبھی نہیں ایسا سنا. تو یہ ان چیزوں کی سزا ان کو ملتی ہے جو گناہ انہوں نے کبھی کیے ہی نہیں. اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی لکھا ہے اس کے اندر کہ چہرے پہ تیزاب پھینک دیتے ہیں اگر کسی کو ناپسند کرے، اور اگر کسی کو پسند کرے تو پھر غیرت کے نام پہ قتل ہو جاتی ہیں. یعنی اگر وہ پسند کریں تب بھی مرتی ہیں، ناپسند کریں تب بھی مرتی ہیں، اور ان کے پاس صرف ایک چوائس بچتی ہے جو کہ چوائس انہیں مرد دیتا ہے. بٹ دا چوائس وومین ہیو نو چوائس بٹ دا چوائس دیٹ مین ڈیسائڈ. تو یہ سارا کچھ ہم نے اس کے اندر ڈسکس کر لیا، اور اس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پہ جینڈر ایکویلٹی مت ہے. پیرا نمبر 6 کے اندر ہمارے وہ ہیلتھ ایشوز ہیں ویمن سے ریلیٹڈ جو ڈسکس ہوں گے. تو اس میں یہ ہے کہ ہیلتھ فیسلٹیز ویمن کو نہیں دی جاتی جو وہ ڈیزرو کرتی ہیں. ایک پیناڈول کی گولی سے لے کے ہارٹ سرجری تک وہ محتاج ہیں، اور وہ ان کو نہیں بودر کرتے، مرد بودر نہیں کرتے کہ اس کو کوئی مسئلہ ہے. ایک بہت بڑا ایشو پریگنینسی سے ریلیٹڈ ہے کہ یہاں پہ مورٹیلٹی اور موربیڈیٹی ریٹ کافی زیادہ ہے. بچے مر جاتے ہیں ڈیورنگ ڈیلیوری، مائیں مر جاتی ہیں ڈیورنگ ڈیلیوری. تو یہ ایک ایشو ہے یہاں پہ. اس کے علاوہ ایک اور ایشو یہ بھی ہے کہ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی فیمیلز کا ٹریٹمنٹ فیمیل لیڈی ڈاکٹر کرے، ان کو میل ڈاکٹر کو نہیں وہ چیک کرواتے. اب آپ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ کوئی فیمیل ڈاکٹر چیک کرے، لیکن آپ اپنے بچوں کو نہیں پڑھانا چاہتے کہ کل کو وہ بن کے ڈاکٹر کسی اور کے بچیوں کو چیک کرے. تو یہ اگر ہم کنسیپٹ کو ریورس کریں تو ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہم لوگ چاہتے ضرور ہے معاشرے میں بہتری آئے اپنے لیے، لیکن ہم بہتری میں جو ہے وہ حصہ ڈالنے کو تیار نہیں ہے. یہ سارا کچھ ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ویمن کو جو ہے وہ ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے، اور نظر آتا ہے ہمیں کہ جینڈر ایکویلٹی نہیں ہے. مردوں کو اچھی فیسلٹی ملتی ہے بنسبت عورتوں کے، یا اور اگر ان کو کچھ نہ بھی ملے تو مردوں کا یہ ہے کہ چلو باہر نکلیں چیک اپ کروا لیا ٹھیک ہے. عورتیں جب تک بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک بس نہ ہو جائے تب تک ان کو ڈاکٹر تک نہیں لے جایا جاتا. نیکسٹ پیراگراف ہمارے پاس ہے کہ اکنامک ایکسپلوٹیشن ہوتی ہے ویمن کی. ویج ریٹ اور نیچر آف جاب جو ان کو آفر کی جاتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہے مردوں سے. اب اگر ہم اس پہ اسپیسیفکلی بات کریں ویج ریٹ کی، تو ویج ریٹ اگر یونیورسلی دیکھا جائے، گلوبلی دیکھا جائے، تو ہر جگہ پہ تقریباً فرق نظر آتا ہے ہمیں. بہت ریئر کنٹری چانسز ہیں کہ جہاں پہ ایکول پے پہ عورتیں اور مرد کام کر رہے ہوں، ورنہ ہر جگہ پہ تقریباً یہ مسئلہ ملتا ہے. تو یہی ہم نے اس کے اندر لکھا ہے کہ ویج ریٹ جو ہے مین کو زیادہ ملتا ہے، فیمیلز کو کم ملتا ہے. پھر ہم نے اس میں لکھا ہے کہ جو مرد ہیں وہ ایگزیکٹو جابس کرتے ہیں، آفیسز میں بیٹھتے ہیں، اور اس کی جگہ اگر ہم عورتوں کو دیکھیں تو ہم نے اکثر دیکھا ہے ڈور ٹو ڈور سیل کمپینز میں وہ لگی ہوتی ہیں، سوپ، ٹوتھ پیسٹ، واشنگ پاؤڈرز. تو یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا ہے. ہم جینڈر ایکوالٹی از اے متھ پروف کر رہے ہیں، ورنہ اگر ہم یہ بات کریں کہ ویمن کے پاس اچھی جابز نہیں ہیں تو یہ غلط ہوگا. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی بیٹھی ہیں، ایف سی پی ایس ڈاکٹرز بھی بیٹھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں. یہ ٹوٹلی غلط ہے. لیکن ہم نے پھر جب لکھنا ہوتا ہے ہمیں پھر تصویر کا وہ رخ دکھانا ہوتا ہے جو کہ ہماری بات کو پروف کرے. تو یہ سارا کچھ ہم نے لکھا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے، یہ سارا کچھ ہمارے معاشرے کے اندر ہے. تو یہ کیپیبلٹیز جو ہیں انڈر اسٹریس چلی جاتی ہیں اور ڈینجر آف سیکورٹی ہوتا ہے. یعنی کہ اوور آل ویمن کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اکنامک فیلڈ کے اندر. پیرا نمبر 8 کے اندر ہمارے پاس ہے ورک پلیس ہیراسمنٹ اور ہیلتھ ہیزارڈس
ورک انوائرمنٹ. ورک پلیس ہیرسمنٹ تقریباً دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہے. مین کرتے ہیں اگینسٹ ویمن. تو ہم نے اس میں یہی لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی سیانہ آدمی وہ یہ دیکھتا ہے، یہ فیل کرتا ہے کہ خواتین کو جاب ملتی ہے ان کی لکس کی وجہ سے، اگر کوئی ریسیپشنسٹ ہے یا کوئی ایئر ہوسٹس ہے یا کوئی لیڈی سیکرٹری ہے یا کوئی ماڈل ہے، تو ان 4 پروفیشن میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان کو اسپیسیفکلی ہائر اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت ہیں، ان کے لکس کی وجہ سے انہیں رکھا جاتا ہے. اگر اسی چیز کو ہم فردر لکھے تو ہم نے اس میں یہ لکھتے ہیں کہ وہ پھر وکٹم رہتی ہیں ہمیشہ ورک پلیس ہیرسمنٹ کی. ان کو ایز اے مارکیٹنگ ٹول بھی استعمال کیا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ ہم نے اکثر دیکھا کسی بھی فرینچائز میں جائیں یا کسی بھی ایسے ادارے میں جائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پہ ڈیسک کے اوپر ویمن ہی بیٹھی ہوتی ہیں. تو یہ ایک سمجھ لیں کہ وہ کمپنی، وہ عورت نہیں، وہ لڑکی نہیں، وہ کمپنی ایز اے مارکیٹنگ ٹول یوز کر رہی ہوتی ہے فیمیلز کو. تو وومین آر امپلائڈ وین دیئر لکس آر اٹریکٹیو اینڈ آر ریموو فرام دا سروس وین دے ہیو لاسٹ دیئر لکس. یہ بھی ایک کچھ کمپنیز کا نظریہ ہے. اس لیے ینگ وومین کو جو ہے اور جاب سیکیور کرنے میں آسانی ہوتی ہے، بلکہ جو اس کے بعد تھوڑی سی ایجڈ ویمن ہو جاتی ہیں اور جن کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے تو پھر ان کے پاس سورس آف انکم بچتا ہے نیٹنگ، ویونگ، اور ان کو اسمال فیکٹری یونٹس میں کام کرنا پڑتا ہے جہاں پہ ہمارے ورک انوائرمنٹ کو اتنا اچھا نہیں ہوتا. پیرا نمبر 9 اب ہم پولیٹیکل رائٹس کے حساب سے بات کریں گے کہ ڈپرائیو کیا جاتا ہے امپاورمنٹ سے. تو وہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم انہیں ووٹنگ رائٹس نہیں دیتے. اگر ووٹنگ رائٹس بھی دیتے ہیں تو گھر سے ایک شوہر اپنی بیوی کو کہہ کے چلتا ہے کہ اس دفعہ تم نے ووٹ پی ٹی آئی کو ڈالنا ہے، اور اگر وہ نون لیگ کو ڈالا ہے تو پھر بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں نظر بھی آتی ہیں، ہم نے اپنے گھروں کے اندر بھی دیکھی ہوں گی. اٹ ڈپینڈز اپون دیئر ہسبینڈ ٹو الاؤ دیم ٹو پولنگ اسٹیشنز اور آرڈر دیم ٹو اسٹے ایٹ ہوم. یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. فردر ہم نے اس میں لکھا کہ اگر ویمن کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن یا اویئرنیس بڑھ جائے تب کیا فائدہ ہوگا کہ وہ لیڈرشپ رولز میں آئے گی، وائٹل میکانزم ہوگا، وہ ریئلائز کرے گی کہ ہیومن رائٹس ہوتے کیا ہیں. اگر ویمن کی پارٹیسپیشن لیڈرشپ میں بڑھ جائے تو پھر وہ ڈیسیجن میکنگ، انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن میکنگ کرنا شروع کر دے گی. وہ خود سوچنا شروع کر دے گی کہ ہمارے لیے اکنامکلی سوشلی ڈیولپ ہونے کے لیے کیا چیزیں بہتر ہیں. لیکن یہ سارا کچھ پاکستان پہ لاگو نہیں ہوتا. جب ہم عورت کو سوچنے ہی نہیں دیتے، ہم اسے یہ اختیار ہی نہیں دیتے، ایک چھوٹا سا اختیار ہے کہ ہم اسے یہ بھی نہیں دیتے کہ تم نے ووٹ اس پارٹی کو ڈالنا ہے، تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اسے اس کی سوچ کو قید کر رہے ہیں. پیرا نمبر 10 کے اندر ہمارے پاس پوائنٹ ہے دے فیل ٹو گیٹ ریکگنیشن ان دا پارلیمنٹ اینڈ لیجسلیچر. ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب یہاں پہ خواتین الیکشنز کے لیے جانا لگتی ہیں تو لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی بھی ہوتی ہے، اور انہیں کمپیٹ کرنے میں بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. ان دی اینڈ ان کے پاس حل یہ بچتا ہے کہ وہ آزاد امیدوار، تو میں نے آج تک نہیں دیکھا، شاید آپ نے بھی نہ دیکھا ہو، کہ کوئی عورت آزاد الیکشن لڑے اور وہ جیت جائے اور پارلیمنٹ کا حصہ بن جائے. ایسا میں نے تو کبھی نہیں دیکھا، اور یہ ہے بھی حقیقت. پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایفیلیٹ ہو جاتی ہیں اور اپنا نظریہ یا اپنے فیمنزم کو چھوڑ کے، آئیڈیلزم کو چھوڑ کے وہ مینیفیسٹو کے اندر ڈال جاتی ہیں اور پھر باؤنڈ ہو جاتی ہیں ایک پارٹی کی. کوٹا پہ ان کو سیٹیں مل جاتی ہیں، پارلیمنٹ تک پہنچ جاتی ہیں، ورنہ ان کے لیے الیکشن کمپیٹ کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اس مسئلے کے اندر ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ عام عورت، ہمارے گھر کی عورت، ہمارے گھر کی لڑکی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ بن سکے یا الیکشنز میں کمپیٹ کر سکے. یہ حق بھی امیر لوگوں کو ملا ہوا ہے یا ان لوگوں کو ملا ہوا ہے جن کی فیملی پولیٹیکل سرکل میں ہے. ٹو بی ویری فیئر، فریال تالپور، مریم نواز، ہنا پرویز بٹ، شیریں مزاری، مریم اورنگزیب، یہ سارے وہ نام ہیں جو کہ پولیٹیکل فیملیز سے ہیں، کوئی بھی عام شہری نہیں ہے. پیرا 11 ہمارے پاس ریزن کا ہے کہ ایسی کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جنڈر انیکویلٹی ہوتی ہے. تو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے، یا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کا ہر ملک میجرلی میل ڈومیننٹ ہے. تو پیٹریارچی وہ سسٹم ہے جس میں پرائمری پاور، پولیٹیکل لیڈرشپ، مورل اتھارٹی، سوشل پریویلیج اور کنٹرول مردوں کے پاس رہتا ہے. اگر ہم آبزرو کریں تو ہمیں اس چیز کا ایک ایگزامپل ملتی ہے امریکن اکانومی سے، جو کہ ورلڈ لیڈر ہے.
کہ ان کی ہسٹری میں آج تک کبھی بھی کوئی فیمیل پریزیڈنٹ نہیں آئی. تو یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے کہ کیا وہ لوگ بھی اسی سسٹم پہ چل رہے ہیں, وہاں پہ بھی جینڈر انیکویلٹی ہے. پیٹریارچی کے اور بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. ظاہر ہے کہ عورتوں کو کبھی بھی وہ ریکگنیشن نہیں مل سکتی یا نہیں دی جاتی, لیکن پاکستان میں اس پہ بہت زیادہ فوکس ہے کیونکہ یہاں پہ الٹریسی بہت زیادہ ہے. تو یہی ہم نے اس میں بات کی کہ پاکستان کی جو اپروچ ہے یا یہاں پہ مردوں کی جو اپروچ ہے وہ ہیومینٹی گراؤنڈز پہ نہیں ہے. میل ڈومیننٹ جو ہے یہاں پہ ایک کروشل ریزن ہے انیکویلٹی کی. ان 3 پیراگرافز کا ٹیکسٹ موجود نہیں ہے لیکن میں ان کو ایکسپلین کروں گا, باقی کا موجود ہے, ایسے مزید لینتھی ہو جانا تھا. فیوڈلزم ایک اور وجہ ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پہ سردار ہو گئے, وڈیرے ہو گئے, اس کے بعد مخدوم ہو گئے, ان لوگوں نے بہت سارے مسئلے مسائل کریٹ کیے ہوئے ہیں, نہ صرف اپنے حلقے کے اندر, اپنے ریجن کے اندر, بلکہ پارلیمنٹ میں بھی جب یہ لوگ جاتے ہیں تو اپنے مفادات کو یہ لوگ کنسیڈر کرتے ہیں. امپورٹنٹ اس میں ایک ایگزامپل ہے سراج الحق صاحب کی, جنہوں نے کے پی کے اندر کافی ایشوز کریٹ کیے ہوئے تھے ویمن رائٹس کو لے کے کہ وہ ووٹنگ کاسٹ نہیں کرنے دیتے تھے. لیکن 2018 کے الیکشن میں جب یہ بہت سختی سے امپلیمنٹ کروائی گئی تو ہمیں نظر آیا کہ وہاں پہ عورتوں نے ووٹ کاسٹ کیے. اس سے پہلے ان ایریاز کے ٹرن اوور کچھ بھی نہیں تھا. غربت ہے یہاں پہ. غربت میں ظاہر ہے کہ ہم لو انکم فیملیز کو لکھتے ہیں لیکن مڈل انکم فیملیز بھی آ جاتی ہیں. ہمیں نظر آتا ہے کہ جو لو انکم فیملی سے خواتین بلونگ کرتی ہیں انہیں کسی فیکٹری میں جا کے جاب کرنی پڑتی ہے, یا پھر انہیں یہ جس طرح سیلز مین شپ کی ہم نے بات کی, وہ گھر گھر جا کے سوپس اور باقی جو ہاؤس ہولڈ آئٹمز ہوتی ہیں وہ سیل کرتی ہیں. اگر ہائر انکم فیملیز کی بات کی جائے تو ان میں یہ ایشوز نہیں ہوتے. ظاہر ہے کہ ان کا جو اسپاؤس ہے, ان کا ہسبینڈ ہے, پاسبلی وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ملینئر ہے, تو وہ لوگ اسی کی ایک آؤٹ لیٹ بنا کے, ایک برانڈ بنا کے کپڑے کا یا کسی بھی چیز کا, وہ اس میں انٹرپرینیورشپ میں چلی جاتی ہیں. تو یہ زیادہ ایشوز ہمارے ان لوگوں کے لیے جو غربت میں رہ رہے ہیں. تو یہ ایک ریزن ہے کہ پاکستان کے اندر جینڈر انیکویلٹی ہے. لیکن اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک اور ایشو, اگنورنس کا یا سپرسٹیشنز کا, جاہلیت کا. ان شارٹ یہاں پہ لوگ ظاہر ہے کہ جب الٹریٹ ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے یا کس طرح ٹریٹمنٹ کرنی ہے, یہ کیا خواتین کے رائٹس ہیں, تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ کرول پریکٹسز ہوتی ہیں. نیکسٹ پوائنٹ اس میں ہے ایبسنس آف اکنامک ریفارمز. کبھی ہمارے یہاں پہ تو اوور آل اکنامک ریفارمز کی بات نہیں ہوئی, تو پھر اسپیسیفکلی وومن اکنامک بیٹرمنٹ کی بات کہاں سے ہوگی. یہ ایک ریزن ہے کہ اگر وومن اکنامک بیٹرمنٹ پہ بات ہوئی ہوتی یا کام ہوا ہوتا تو پھر آج یہ حالات نہ ہوتے. کچھ حد تک وہ امپاور ہو چکی ہوتی, خود مختار ہو گئی ہوتی, تو ہم یہ ایشوز نہ دیکھتے. اس کے بعد الٹریسی. ظاہر ہے کہ جب ایک بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے, نہ عورت پڑھی لکھی ہے, نہ مرد پڑھا لکھا ہے, اور وہ ہسبینڈ اینڈ وائف ہے, تو پھر وہاں پہ مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں. وہ اسی کلچر کو فالو کریں گے, نہ کہ اسلامک ٹیچنگز کو یا کہ اپنے رائٹس کو. اگر انہوں نے لیٹ سپوز, ہم یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس زیادہ تر ان فیملیز کے اندر ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ الٹریسی کی وجہ سے ہوتا ہے, اکنامک ویکنس ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ایک سمپل سی بات ہے, ویمن ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہے میل کے اوپر, تو پھر مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ اس میں سوشل انجسٹس کا ہے. وہ بھی سارا کچھ تبھی ہوتا ہے جب یہ باقی الٹریسی وغیرہ کے ایشوز ہوتے ہیں, اور یہ سارا کچھ کنٹریبیوٹ کرتا ہے پولیٹیکل میل ٹریٹمنٹ کے اندر. پور فیملیز سے جو خواتین بلونگ کرتی ہیں ان کے لیے پولیٹیکل ایرینا میں جانا اتنا آسان نہیں ہے. سملرلی جو ہمارے مڈل انکم فیملیز ہیں ان کے لیے بھی ان ایرینا میں جانا اتنا آسان نہیں ہے. ہاں, ہمیں نظر بھی آتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو خواتین پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, یا تو وہ بہت ہی بڑے خاندان سے ہیں, یا پھر وہ انڈسٹریلسٹ ہیں, یا وہ آپ کا فیوڈلسٹ ہیں. اگزامپل میں آپ کو دوں گا ہیران ربانی خر کی, اس کے بعد پہلے بھی آپ کو دے چکا ہوں مریم نواز, پھر جو حنا پرویز بٹ ہیں. بہت سارے ایسے نام ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ سارے کے سارے اچھی پولیٹیکل فیملی سے بلونگ کرتے ہیں. پیرا نمبر 15 کے اندر ہم نے ایک ناکام کوشش کی ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ مت صحیح ہے, جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا, لیکن ہم چونکہ ایسے کے اندر ہیں اور ہم نے ایگزامینر کو بتانا ہے کہ سر آل از ویل, ہو سکتا ہے, تو ہم ایک امکانات کی بیس پہ یہ بتانے کی کوشش کریں کہ میل ڈومینیشن کو ختم کیا جا سکتا ہے اگر ہم فیمیل کو ان کے رائٹ دینا شروع کر دیں, ان کی ایجوکیشن کا, ہیلتھ کا, ان کی انہیریٹنس کا,
ان کو رسپیکٹ دینا شروع کر دیں, گورنمنٹ اس چیز میں ایکٹیو ہو جائے, کورٹس جو ہے وہ نوٹسز لیں, امپلیمنٹ کروایا جائے ریلیجیس جو ایجوکیشن ہے اس کو, تاکہ کریکولم کا حصہ بنائے, تاکہ پتہ لگ سکے کہ اسلام کی روح سے عورت کے حقوق ہے کیا کیا, بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا جائے. اور یہ سارا کچھ جب ہم کریں گے تو الٹیمیٹلی ویمن کو فائدہ ہوگا. ویمن کو ان سینس اس طرح فائدہ ہوگا کہ اس کی سوشل رسپیکٹ بھی بڑھے گی, اسے رائٹس کا بھی پتہ لگے گا, اور وہ پھر خود اس لائق ہو جائے گی کہ وہ اپنے رائٹس وغیرہ کلیم کر سکے یا وہ ایک معزز شہری بن سکے. تو یہ سارا کچھ ہم نے اس پیرا میں ڈسکس کیا. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے کہ ہم کچھ چیزوں کی ایلیمینیشن کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم عورت کو اس کے حقوق دلا سکیں یا جینڈر ایکویلٹیز متھ پہ کچھ حد تک قابو پا سکیں. تو اس میں ہم نے لکھا کہ یہ کالا باب جو ہے اب اسے ختم ہونا چاہیے, بربریت کا. ہمیں اسٹرکٹ لاز بنانے چاہیے اور لا انفورسمنٹ جو اتھارٹیز ہیں انہیں اسٹرانگ کرنا چاہیے تاکہ وہ اسے امپلیمنٹ کرا سکیں. نہ صرف وہ پولیٹیکل بندوں کے انفلوئنس کو برداشت, نہ وہ ان کے انفلوئنس میں آئیں اور نہ ہی کسی فیوڈل کے انفلوئنس میں آئیں. اس کے علاوہ یہ کہ کورٹس جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کرے کہ اگر ان تک کوئی معاملہ پہنچتے تو سو موٹو لیں, جو لوگ نہیں بتاتے وہ ان کو بھی خاطر میں لائیں, پتہ لگے کریں کہ ان کا کیا مسئلے مسائل ہیں, ان کے اوپر کیا ظلم ہوا ہے, تو ان کو دیکھا جائے. فردر یہ کہ ہمارے یہاں پہ جو فیمیل سروینٹس ہیں ان کے رائٹس کو بھی تھوڑا سیکیور کیا جائے, ان کو بونسز دیے جائیں, 8 آور کی ان سے ڈیوٹی لی جائے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ ان سے 8 آور کی ڈیوٹی نہیں ہوتی, ان کی ڈیوٹیز لمبی ہوتی ہیں. پلس انہیں بونسز دیے جائیں, انہیں میڈیکل لیوز دی جائیں, اور مطلب طرح طرح کے انہیں مراد دیے جائیں. سیکنڈلی یہ بھی کہ جیسے کہ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اکثر مرد جو ہیں وہ میل ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں اپنی وائفز کا, کہ جیسے انہوں نے پتہ نہیں ایسا کون سا بڑا گناہ کر دیا ہے. تو ان کو بھی اسٹرکٹلی ڈیل کیا جائے. ڈوری جو ہے ہمارے یہاں پہ کوئی اسلام میں اندر کوئی کنسیپٹ نہیں ہے جہیز کا. تو یا تو, اور پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے, تو یا تو اس اسلامک کنٹری میں آپ اسے بین کریں جہیز کو, یا پھر اگر آپ بین نہیں کر سکتے تو پھر آپ اسے ریگولیٹ کر دیں کہ بس اتنی اماؤنٹ تک کوئی اماؤنٹ ایک ڈیسائیڈ کر لیں, وہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے, اس سے اوپر نہیں, کیونکہ ہر بندہ گاڑیاں افورڈ نہیں کرتا, ہر بندہ پلاٹس افورڈ نہیں کرتا, ہر بندہ بزنس ڈیل کے تحت اپنی بیٹی نہیں دے سکتا. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں نوٹ کرنے کی ضرورت ہے, اسے سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ سارا کچھ ہم تب کریں گے کہ جب ہم ان چیزوں کو ریگولیٹ کرنا شروع کر دیں گے. اکنامک ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. ہم اکنامک ریفارمز کس قسم کے کریں؟ امپورٹنٹ تو یہی ہے کہ ہم جابس فراہم کرنی شروع کریں آن دا بیسس آف کمپیٹنسی, ناٹ آن دا بیسس آف لکس. چونکہ جو لوگ ہائر کرتے ہیں نا لکس کی بیس پہ, وہ لوگ اپنے ڈیفیکٹو گڈز بھی بیچتے ہیں ایز اے مارکیٹنگ کر کے. جابز جب ہم پرووائڈ کریں گے, ایک ویج ریٹ پرووائڈ کریں گے, کامن ویج ریٹ پرووائڈ کریں گے, ورک پلیس ہیرسمنٹ نہیں ہوگی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ سفیشینٹ ہوگا ہمارا کوٹا جابز کا, اپرچونٹیز ملیں گی, تو یہ کافی حد تک ویمن کو سپورٹ کرے گا. فردر یہ بھی کہ ہم ویمن انٹرپرینیورز کو کیوں نہیں سپورٹ کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو جابز دے دو, ٹھیک ہے جابز ایک باعث عزت ہے آپ کے لیے, جہاں سے بھی روزی ملے وہ باعث عزت ہوتی ہے, لیکن انٹرپرینیورشپ کے لیے کیوں نہیں. تو اس میں ہم یہ فوکس کریں کہ ویمن انٹرپرینیورشپ کے لیے ہمیں فوکس کرنا چاہیے. ٹیکس ایگزمپشنز ان کو دیں, ان کو لیگل پروٹیکشنز دیں, ان کو انسینٹیوز دیں, موٹیویٹ کریں کہ آپ لوگ کر سکتے ہیں کام, آپ کے پاس اسکل ہے یا آپ کے پاس تعلیم ہے, آپ کام کر سکتے ہیں. ہم نے بہت سارے اسٹارٹ اپس دیکھے ہیں, چھوٹے چھوٹے اسٹارٹ اپس لڑکے کرتے ہیں, تو لڑکیاں کیوں نہیں کر سکتی. یہ چیزیں ہم نے اس میں ڈسکس کی ہیں. ایج فیمیل جو ہو جاتی ہیں, جو اپنی امپلائمنٹ کی وجہ سے یا نہیں رکھی جاتی, تو ان کے لیے کیا ہے, ان فیمیلز کے لیے وہ ملز اور فیکٹریز میں جو کام کرتی ہیں, تو ہم انہیں ہاؤس انڈسٹریز کا حصہ کیوں نہیں بنا لیتے, ہوم انڈسٹری کا حصہ اسے کیوں نہیں بنا لیتے. یہ سارا پوائنٹ ہم نے اس کے اندر ڈسکس کر لیا. پیرا نمبر 18 کے اندر ہے پولیٹیکل رائٹس ہیں ویمن کے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا لا بنایا جائے کہ اپنا کم از کم وومن جو ہے اپنا ووٹ ایکسرسائز کر سکیں. وہ کس کو فری ول کے تحت ووٹ کاسٹ کرنا چاہتی ہیں. ہم نے دیکھا 2018 کے اندر کچھ سختی ہوئی اور پھر وومن ٹرن اوور ریٹ بھی بڑھا, الیکشنز کے اندر وومن ٹرن اوور ریٹ بھی بڑھا. کام بہت چھوٹا سا ہے کہ آپ نے جسٹ جا کے انگوٹھا لگانا ہے یا اسٹیمپ لگانا ہے, لیکن اس کا آؤٹ کم بہت بڑا ہے. ایک حکومت نے 5 سال کے لیے آ کے آپ کے ملک کو چلانا ہوتا ہے. تو اس کے اوپر تھوڑی سختی کی جائے, کوئی لا بنائے جائیں,
فردر یہ ہم نے لکھا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جینڈر ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کریں. اس کے علاوہ جو یہ خواتین ہیں ان خواتین کو مل بیٹھنا چاہیے تاکہ وہ اپنے خلاف جو پریجڈس ہے, جو ان کے خلاف باعث ہے, ایکسپلوٹیشن ہے, اس کو ڈسکس کر سکیں. کوٹا سیٹس ہماری بڑھنی چاہیے پارلیمنٹ کے حساب سے اور لیجسلیچر کے حساب سے. فردر یہ کہ جو ماڈل سوشل ورکرز ہیں انہیں بھی پارٹ لینا چاہیے پولیٹکس کے اندر. اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ایلیٹ کو سپورٹ کرتی ہیں نا, اس کو چھوڑ کے انہیں ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے جو کہ بیکورڈ ہوں, الٹریٹ ہوں. یا الٹریٹ تو نہیں, خیر لٹریسی ہونا ضروری ہے, آپ کو پارلیمنٹ میں جانے کے لیے لٹریسی امپورٹنٹ ہے, لیکن انہیں ان کو حصہ بنائیں جو کہ حصہ نہیں تھے, جو حصہ بننا چاہتے ہیں لیکن حصہ بن نہیں سکتے. وہ اصل لوگ ہیں جو پاکستان کے بھلے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. ایک شارٹ ایگزامپل اگر مجھے نام ایگزیکٹلی نہیں یاد, 2019 یا 18 کے اندر ایک سینیٹر بنی تھی, کماری شاید ان کے نام کے اینڈ پہ لگتا ہے, سندھ سے ہیں اور پیپلز پارٹی سے وہ سینیٹر بنی تھی. تو وہ ایک اچھا قدم تھا, لیکن صرف ایک قدم نہیں اٹھانا, بہت سارے قدم اٹھانے ہیں. کنکلوژن آپ اس کا خود لکھیں گے. امید ہے آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.